بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے حلق سے جو لقمہ اتر رہا ہے اس لقمے کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ظاہری حرام اور حلال والا لقمہ ہے، نجس اور طہارت والا لقمہ ہے، اور ایک مرتبہ اس لقمے کی جو کیفیت ہے وہ ہے باطنی، مثلا اس پانی کا ایک اثر ہوگا میرے پر، ممکن ہے آپ کے بدن پہ کچھ اور اثر ہو، میرے بدن پہ کچھ اور اثر ہو۔ یہ جو معصوم فرما رہے ہیں کہ جو لوگ حرام کھاتے ہیں وہ نصیحت نہیں سنتے، یہ جو اثر ایک بدن کے اوپر آ رہا ہے، یعنی اس کی کان کے اوپر ایک اثر یہ آتا ہے کہ حرام کھانے والے کو نصیحت سمجھ میں نہیں آتی۔ میرے مولا حسین نے کربلا میں فرمایا میں جو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں اور تم میری بات کو سن نہیں رہے، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ تمہارے شکموں میں حرام لقمے جا چکے ہیں، اور جس کے پیٹ میں حرام جا چکا ہو وہ کبھی نصیحت کو سنتا نہیں ہے۔ اب یہ ایک اثر ہے نا میرے بدن کے اوپر ایک حرام یا حلال کے کھانے کا۔ اسی طرح گوشت، فلاں گوشت کھائیں گے تو یہ اثر ہوگا، فلاں گوشت کھائیں گے تو فلاں اثر ہوگا۔ اب شیر کو حرام کر دیا جی، خرگوش کو مثلا کراہت اور کہیں حرمت کر دیا، بڑے بعض اور جانوروں کے گوشتوں کو یا کراہت شدیدہ ہے یا حرام ہے یا کوئی حلال ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ جو درندہ جانور ہوگا جی، چیل کھانا حرام جی، کوا کھانا حرام، کیوں یہ سارے جانور حرام ہیں؟ اس لیے کہ جن کی مزاج میں درندگی ہے، تم کھاؤ گے تو تمہارے مزاج میں بھی وہی صفت آنے لگیں گے۔ ہم تمہیں انسان دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تمہیں درندہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ ایک انسان، اب بھائی اتنی سی ٹیبلٹ میرے سر کا درد دور کر دیتی ہے تو کیا امام حسین کی نیاز اثر نہیں کرے گی؟ کیا امام حسین کے نام پہ پلایا جانے والا شربت اثر نہیں کرے گا؟ یہ پانی میموری رکھتا ہے، یہ پانی شعور رکھتا ہے، یہ پانی سنتا ہے، میں بول رہا ہوں یہ سن رہا ہے۔ اب وہ پانی جو باہر رکھا ہے اور یہ پانی جو مجلس سن رہا ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ جو آپ کے باڈی کے اندر پانی ہے، یہ جو آپ مجلس سننے کے بعد آپ ایک تازہ ہو جاتے ہیں، آپ کی زندگی کے اندر ایک تازگی آ جاتی ہے، آپ کی زندگی کا بوجھ ختم ہو جاتا ہے رونے کے بعد، یہ کہاں سے ہوا؟ یہ آپ کی سماعت کے ذریعے جو آپ کے پاس بدن کے اندر پانی ہے اس کے اوپر اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ جاپان والوں نے تو یہ ساری تحقیقیں پیش کر دی ہیں جو میں بات کر رہا ہوں، یہ بہت زیادہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اس کے اوپر کام ہو چکا ہے۔ یہ سن رہا ہے میری بات کو، یہ شعور رکھتا ہے، یہ ایک اثر لے گا اس کا۔ اب اس کو سننے کے بعد جب کوئی پی لے گا، وہ جو ہم نیاز میں پانی رکھتے ہیں اس کے اوپر سورہ الحمد پڑھی جا رہی ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا، محمد و آل محمد۔ اب ہر غذا برابر نہیں ہے، ہر غذا برابر نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ جنت کی غذا کی تاثیر علیحدہ ہے اور زمینی غذاؤں کی تاثیر علیحدہ ہے۔ بھائی سیب تو جنت کا بھی ہے اور سیب ہمارے مثلا آسٹریلیا کا بھی ہے، دونوں میں فرق کیوں ہے؟ وہ باڈی پر کوئی اور اثر کر رہا ہے، یہ باڈی پر کوئی اور اثر کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی خلقت کا فرق ہے، دونوں کے جنس کے اندر فرق ہے، دونوں کی تاثیر مختلف ہے۔ اب یہاں غور فرمائیں گے، انسان کو کس پر قربان ہونا ہے؟ انسان کی قیمت کیا ہے؟ میں دوبارہ جملہ جلدی دہراتا ہوں، پتھروں کو قربان ہونا ہے، پتھروں کی شہادت ہے، پتھروں کی زندگی کا ہدف اور مقصد ہے کہ خود کو، یعنی زمین کا مقصد حیات یہ ہے کہ وہ حیوانات، نباتات پر قربان کر دے۔ نباتات کا مقصد حیات یہ ہے کہ حیوانات پہ خود کو قربان کر دے۔ حیوانات کا مقصد حیات یہ ہے کہ وہ انسانوں کی خدمت میں رہیں۔ جی، حیوانات انسانوں کی خدمت میں رہیں، انسان کس کی خدمت میں جائے؟ انسان کا مقصد حیات، بس جب انسان مقصد حیات کو سمجھ لے گا تو وہی اس کی قیمت بن جائے گی۔ میرا مقصد حیات کیا ہے؟ میں کیا، کیوں اور کیوں پیدا کیا گیا ہوں اور کیا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں؟ میرے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں، اے انسان لا تبیعکم الا الجنہ، اپنے آپ کو جنت سے کم نہ بیچنا۔ میرے مولا امام مولا علی علیہ السلام کا فرمان نہج البلاغہ میں، اے انسان خود کو جنت کے علاوہ کسی اور کے عوض، کسی اور شے کے عوض نہ بیچنا۔ تیری قیمت لا تبیعھا الا بہا، خبردار اپنی قیمت جنت کے علاوہ کچھ اور نہ لگانا۔ اب میں انتہائی محترم سننے والوں سے سوال کر رہا ہوں، مولا نے ہماری قیمت کم سے کم جنت بتائی ہے، زیادہ سے زیادہ نہیں بتائی ہے۔
مجھے اختیار ہے. صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد. جی بھائی کم سے کم قیمت کا، اس سے کم کرو گے تو تمہاری تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں رہے گی. جنت سے کم فلا تبیعوا الا بہا، جنت کے علاوہ اپنے آپ کو نہ بیچنا. مولا میری قیمت کی جنت میری قیمت ہے. ہاں تمہاری قیمت ہے، مگر کیا؟ کم سے کم قیمت ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہے بھائی میری قیمت؟ بس جتنا میرا ہدف بڑا ہوتا چلا جائے گا میری قیمت بھی بڑی ہوتی چلی جائے گی. اب اگر میں جنت کو اپنی قیمت لگا رہا ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی خوشنودیوں کو حاصل کرنا ہے. اب اس خوشنودی میں کیونکہ میں دقت چاہوں گا آپ سے، اس خوشنودی میں شدت و ضعف ہے. یعنی کل کی مجلس میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر یہاں پر 100 آدمی بیٹھے ہیں، اگر یہاں 200 آدمی بیٹھے ہیں تو 200 صلواتیں پڑھی جا رہی ہیں، ایک صلوات نہیں پڑھی جا رہی. مل کر ضرور پڑھ رہے ہیں مگر ایک نہیں ہے. وہ ہر ایک کی صلوات اس کی معرفت کے مطابق ہے. اگر یہاں مجلس کے اندر 200 افراد بیٹھے ہیں تو یہ 200 مجلسیں ہو رہی ہیں. بیٹھے ہم ایک ساتھ ہیں مگر سب کا برابر نہیں ہے مجلس سننا. سب ایک جیسا نہیں ہے، سب مختلف. اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑا ہے تو اس کی مجلس بڑی ہے، کوئی چھوٹا ہے تو اس کی مجلس چھوٹی ہے. یہ سن و سال سے بھی نہیں ہوتا، یہ قد اور انچی ٹیپوں سے بھی نہیں ہوتا. یہ معرفت کی دنیا ہے. دقت چاہوں گا، جنت میری کم سے کم قیمت ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ اچھا زیادہ سے زیادہ بھی وہی بتائے گا جس نے کم سے کم بتائی ہے. میں اور لفظ بہتر کر لیتا ہوں، قیمت بھی وہی بتائے گا جو خود صاحب قیمت ہے. جن کی کوئی قیمت ہی نہ ہو، جو یہ کہتے ہوئے گزر جائیں کاش ہم مکھی ہوتے، کاش ہم مچھر ہوتے. جو مکھی اور مچھروں ہونے کی تمنائیں کرتے چلے گئے، وہ کیا مقابلہ کریں گے اس سے جو یہ کہتا ہو کہ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں. کوئی مقایسہ نہیں ہے، کوئی مقایسہ نہیں ہے. عزیزان گرامی، میں اور آپ تو اگر اڑنے لگے نا اس نعمت پر کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم مولا کائنات کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، اس خوشی میں اگر اڑنے لگے تو ہمارا حق ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. جتنا غور کرتے چلے جائیں مولا کی ذات پر، اتنا ہی اس نعمت عظما پر شکر بڑھتا چلا جاتا ہے. تعجب ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اللہ کا شکر ادا کرنے میں کوتاہی کا شکار ہیں، ورنہ نعمت تو اس سے بڑی ہے ہی نہیں. اس سے بڑی نعمت ہی نہیں ہے جسے محبت اہل بیت کہا جاتا ہے، اور اس سے بڑا آدمی نہیں ہے جس کے دل میں علی رہتا ہو. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.